زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ زندگی کے سبھی خانے بھر جائیں، کوئی خانہ خالی بھی رہنا چاہیے۔ اگر سارے خانے بھر جائیں تو کہیں دنیا میں ہی جنت کا گمان نہ ہونے لگے۔ دکھ اور غم، تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، انہیں حصہ ہی رہنے دیں، پوری زندگی نہ سمجھیں۔ پوری زندگی اللہ کی رحمت اور کرم، فضل اور مہربانی ہے۔ جہاں انسان مسکرا سکتا ہو تو اسے ہر وقت وہاں رونا نہیں چاہیے۔ لحاظ مار جاتے ہیں، انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھرتا جاتا ہے کہ آخر کار خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے، جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھر کسی اور کو۔ پریشانی صرف مکافات عمل کے تحت نہیں آتی، کچھ آزمائشوں کے طور پر، کچھ انسان کو سبق دینے، کچھ نیکیاں دینے اور کچھ مستقبل کی تیاری کے لیے بھی آتی ہیں۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو شاخوں کو خالی کرتی ہے اور پھر ان شاخوں کو پھلوں اور پھولوں سے بھرتا بھی اللہ ہی ہے۔ بتاؤ، وہ جو رات کے اندھیرے میں سے دن کا اجالا نکالتا ہے، وہ تمہیں ان تکالیف سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا؟ وہ اللہ جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، کیا وہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا نہیں کر سکتا؟ دعا کی قبولیت تو پھر یقین کے دھاگے پر ٹکی ہے۔ تم جیسا اللہ رب العزت سے گمان رکھو گے، وہ ویسا ہی تم سے پیش آئے گا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ رب العزت راستہ بنانے والا ہے۔ تم دعا کا بیج لازمی بو، مخلص نیت کی صورت میں، اچھے گمان کی صورت میں، صبر و امید کی صورت میں۔ تمہارے لیے دعا کی توفیق کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ دعا کا خیال تمہارے دل میں لاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو اور وہ تمہیں سنے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے جنت سے بے دخل کر دیا تھا تو ان کی ندامت پہ اللہ رب العزت نے انہیں چند کلمات بتائے تھے اور پھر ان کی توبہ قبول کر لی۔ اگر وہ توبہ قبول نہ کرنا چاہتا تو انہیں ان مخصوص کلمات سے غافل رکھتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی دعا کی توفیق کس نے دی تھی؟ اللہ رب العزت نے، اور پھر رہائی بھی اللہ کے حکم سے ملی۔ بالکل ایسے ہی جب اس نے دعا قبول کرنی ہوتی ہے تو دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، پھر وہ گفتگو کرتا ہے۔ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا۔ جو درد تم اسے زبان سے کہہ نہیں سکتے، وہ اس سے چھپا بھی نہیں سکتے۔ وہ تو تمہارے دل پر قابض ہے، تو وہ کیسے نہیں جانے گا کہ میرے بندے کو کیا چیز اتنی تکلیف میں رکھتی ہے؟
یاد رکھو کہ ندامتیں اور صدائیں اللہ رب العزت کو بہت پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ان کے جواب لازمی دیتا ہے۔ اس کے پاس ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو کبھی نہیں دھتکارتا۔ تمہارا رب بڑا حیا والا ہے۔ اسے اس بات سے بڑی حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ انہیں خالی یا نامراد لوٹا دے۔ جو بے زبان چرند و پرند کی بھی آواز سن سکتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے دل کی کیفیت سے ناواقف ہو سکتا ہے؟ وہ جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری اذیت میں گزرے ہوئے کسی بھی لمحے سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی سن نہیں پاتے۔ تو پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری التجا رد کر دی ہے۔ اس نے ہر صدا سن لی ہے، بس اس نے صلے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ سنو، دعاؤں کے جواب بھلے فوراً نہ ملے، مگر توکل رکھو کہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ بس ابھی اللہ رب العزت کو تمہارا توکل کرنا اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور جب تم ناممکن مانگتے ہو، تب اللہ رب العزت بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کو ہمت ضرور ملی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔